السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورلڈ آف سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس۔ آج کا ٹاپک ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے 14 مقدس اور جنتی اشیاء۔ چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے مقدس طریقوں سے جنت کی چیزوں سے ہم کو آگاہ کیا۔ قرآن پاک میں کچھ چیزوں کو نشانیوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کی ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو جنتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں کوہ آدم پر اتارا گیا۔ کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کو سرندیپ بھی کہا جاتا ہے۔ 7300 فٹ بلند یہ چوٹی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس پہاڑی چوٹی پر ایک پاؤں کا نشان ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام کے نقش پا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس پہاڑی کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس چوٹی میں ایک گڑھا بنا ہوا ہے جو 5 فٹ 7 انچ لمبا اور 2 فٹ 1 انچ چوڑا ہے۔ اس گڑھے میں دائیں پاؤں کا نقش ہے۔ اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چوڑائی سے کسی بھی انسان کے جسم کے قد کا اندازہ 35 فٹ لگایا گیا ہے۔ نمبر 2، حجر اسود۔ جنتی پتھر حجر اسود کی روشنی کی شعاع کئی میل دوری کے فاصلے پر جاتی تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا، پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا۔ حجر اسود کو زمین میں لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ حجر اسود کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پیار ہو گیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ آتش زدگی سے پہلے حجر اسود ایسے چمکتا تھا اس میں انسان کی صورت تک نظر آتی تھی۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے جنات کو ایک تخت تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا، فیروزہ اور یاقوت کے موتی جڑے گئے تھے، سونے کی اینٹوں سے گرا گیا تھا۔ تخت سلیمانی کے دائیں اور بائیں جانب 1000 کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور درباری بیٹھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر آتے تو تمام پرندے جمع ہو کر تخت پر چھاؤں کرتے۔ یہ تخت ہزاروں میلوں کا فاصلہ تھوڑے ہی وقت میں کر لیتا۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ دنیا کی وہ واحد انگوٹھی ہے جسے جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس انگوٹھی پر کلمہ لکھا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کا رنگ آسمانی تھا۔ انگوٹھی میں اتنی طاقت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہنتے تو ہر چیز کو ان کے تابع ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر پوری سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے تھے۔ جب یہ انگوٹھی ان کے پاس ہوتی تو ان کو سکون اور آرام نہ ہوتا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی تھی۔ نمبر 5، مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کرتے وقت جب خانہ کعبہ کی دیوار ہاتھ سے اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے پاؤں کی برکت سے یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات بن گئے۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم اور حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے جو مسجد حرام کے صحن میں خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ نمبر 6، تابوت سکینہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی اور سونے سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا جس کو تابوت سکینہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ صندوق 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا۔ اس کو جنت سے اتارا گیا۔ یہ صندوق تمام نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل پر آنے والے سب مصائب اور مشکلات ٹل جاتی تھیں۔ تابوت سکینہ میں تورات کے صفحات، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ موجود ہے۔
نمبر 7، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کشتی کو تیار کرنے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ککوان نامی کچھ درخت منگوائے جس کی لکڑی بہت ہی مضبوط تھی۔ یہ کشتی 100 سال میں تیار ہو گئی تھی۔ اس کے آگے 100 سال کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی اور 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کی سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا، بیچ والا حصہ پرندے کی پیٹ جیسا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی جس کی 3 منزلیں بنائی گئی۔ سب سے نیچے والی منزل میں درندوں، چرندوں، حشرات کے لیے تیار کی، درمیان والی چوپاؤں اور دیگر جانوروں کے لیے، سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی موجود تھے۔ ہیکل سلیمانی۔ ہیکل سلیمانی ایک مسجد یا پھر ایک عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا پھر اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کے لیے کوئی عبادت گاہ نہ تھی۔ ان کی عبادت کے لیے ایک خیمہ تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تیار کروا کر اس میں تابوت سکینہ رکھوا دیا۔ پھر بابل کے بادشاہ تخت نسی نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہودیوں کے مطابق مسجد اقصی کی دیواریں ہیکل سلیمانی کا باقی حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ علیہ السلام کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود علیہ السلام کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی تو قوم نے کہا کہ آپ علیہ السلام اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک اونٹنی پیدا کریں جو بہت ہی خوبصورت اور ہر عیب سے پاک ہو، جو آتے ساتھ ہی ایک بچے کو جنم دے۔ جب قوم نے آپ علیہ السلام سے کہا تو آپ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اونٹنی بہت ہی بڑی اور خوبصورت اور ہر عیب سے پاک تھی۔ وہاں سے نکل کر اس اونٹنی نے ایک بچہ بھی دیا۔ یہ اونٹنی کھیتوں سے گھاس کھاتی اور دوسرے دن کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ جب یہ دودھ دیتی تو پوری قوم اس کے دودھ سے پیٹ بھر لیتی۔ اس کے بعد بھی دودھ بچ جاتا تھا۔ آخر کتار بن سالف نامی ایک شخص نے ناکا نامی اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ نمبر 10، عصا موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جنت کی لکڑیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، پھر بے شمار نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آ پہنچا۔ اس لاٹھی کا نام لباد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کی لمبائی 10 گز کے قریب تھی۔ اس کی 2 شاخیں تھیں جو اندھیرے میں روشنی عطا کرتی تھیں۔ یہ عصا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوتے تو پہرا دیتا تھا، جب چلتے تو ساتھ چلتا تھا۔ یہ دشمنوں اور درندوں کو مارنے کے کام آتا تھا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامان بھی اٹھاتا تھا۔ جب اس کو زمین پر گاڑ دیا جاتا تو یہ درخت بن کر پھل دیتا تھا۔ فرعون کے دربار میں یہ اژدہا بن کر اس قوم کے سب 5 سانپوں کو نکل گیا تھا۔ اس عصے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ نمبر 11، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت ہی غمگین ہوئے تھے۔ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھیں روشنی چلے گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی روشنی کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے والد کو اپنا کرتا بھیجا۔ اس کو حکم دیا کہ یہ کرتا لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا اپنے والد کے چہرے پر رکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یوسف میں کنیز یوسف کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 12، زمزم۔ آب زمزم تقریباً 5000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری کیا تھا۔
آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، لیکن پانی کسی جگہ نہ مل رہا تھا۔ آپ نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، پھر بھی وہ وہاں سے واپس اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ریڑیاں رگڑ رہے تھے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ اس کے بعد زمزم کو ایک کنویں میں تبدیل کر دیا گیا جس کو چاہے زمزم کہا جانے لگا۔ 13 نمبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے زمین پر لیٹ کر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیج دیا جو قربان ہو گیا۔ یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کیا تھا۔ یہ اس وقت سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور تک جنت میں ہی موجود تھا، جو کہ جنت کے پھل کھا کھا کر بہت ہی موٹا اور تازہ ہو گیا تھا۔ دمبا کے سینگ بہت مدت تک بیت اللہ شریف میں لٹکے رہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب کعبہ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو یہ سینگ بھی اس آگ میں جل کر ختم ہو گئے تھے۔ نمبر 14، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی ظاہر ہوئی، وہ مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کئی دنوں تک اندھیروں کا سامنا تھا، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزاد فرما دیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذو النین بھی کہا جاتا ہے۔